اچھا، یہ جو آج کی ساری صورتحال بنی، اس میں جو ہمیں سب سے بڑا ایک کام نظر آتا ہے وہ ہمارے جو شاہین ہیں کہ جن پر ہمیشہ سے ہمیں فخر رہا، وہ 2019 کا مارکہ ہو، وہ اس دفعہ کا مارکہ ہو، انہوں نے دشمن کو بتا دیا کہ جہاز اس طرح سے اڑائے جاتے ہیں اور اس طرح سے اپنے ملک کا دفاع کیا جاتا ہے۔ تو ایئر مارشل ریٹائرڈ فیض عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے۔ فیض عامر صاحب، یقینی طور پر پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، ہمیشہ سے ہی ایم ایم عالم صاحب ہوں یا پھر باقی 2019 کا واقعہ اور بھی بیچ میں بہت سے واقعات ہوتے رہے، کیا دیکھتے ہیں، کیا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، کس طرح سے ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور ہینڈل کیا جاتا ہے اور ایسی کامیابی حاصل کی جاتی ہے کہ تمام دنیا داد دے؟ سلمان، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میرا نام فائز امیر ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پینل کو مبارک ہو اور پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ جو آج یہ مشکل مرحلہ تھا ہماری قوم کے اوپر، وہ اختتام کی طرف ایک بہت پازیٹیو انداز میں بڑھ رہا ہے۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اختتام ہو گیا ہے، لیکن اس طرف بڑھ رہا ہے ابھی، کیونکہ ابھی بھی ہمیں سیز فائر لائن سے وائلیشنز کی خبریں آ رہی ہیں۔ جہاں تک ہمارے پاکستان ایئر فورس کی پرفارمنس کا تعلق ہے تو میرے خیال میں پاکستان ایئر فورس نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے، چاہے وہ 65 ہو، 71 ہو، 2019 ہو یا 2025 ہو۔ آپ دیکھیں ایک تسلسل کے ساتھ جب کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی فورس جو ہے پرفارم کرتی ہے تو اس کے پیچھے صدیوں نہیں تو دہائیوں کی ایک روایات نظر آتی ہیں آپ کو۔ اس میں آپ کو ایک محنت نظر آتی ہے، اس میں آپ کو ٹریننگ نظر آتی ہے، اور یہ صرف ٹریننگ اور محنت کی بات نہیں ہے، یہ روایات جو ہیں یہ ملک سے پیار کرنے کی ہیں، یہ روایات جو ہیں یہ اپنے کام سے پیار کرنے کی ہیں۔ تو میرے خیال میں ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ٹریننگ کے ذریعے نئی ٹیکنالوجی کو عبور کرنا، اس پہ عبور حاصل کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم سب کے ذہن میں جو ایک ہوائی جنگ کا تصور ہے وہ آج تک اس میں اسٹار 104 اور سیبر پھر رہے ہیں یا F-16 آ جاتے ہیں کہ بھئی شاید جنگ ان کے ذریعے لڑی جائے گی۔ پچھلے 4-5 سال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فضائی جنگ بالکل بدل گئی ہے۔ اب اس میں بہت لمبی دیکھیے 2019 میں ہمارے F-16 نے جن پہ میزائل کی جو رینج تھی اس کی رینج 120 کلومیٹر تھی، تو انہوں نے ابھینندن کے جہاز کو اور SU-30 کو مارا تھا۔ اب جو میزائل آ گئے ہیں ان کی رینج جو ہے وہ 200 کلومیٹر ہے۔ جو رینج جو میٹیور تھا، جو رافیل تھا، اس کی رینج بھی 150 کلومیٹر کے قریب تھی، وہ بھی ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ ہے۔ اب صرف جہاز اڑانا نہیں ہے، اب اس ایک سنرجی کریٹ کرنی ہوتی ہے جس میں اویکس بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، جس پہ گراؤنڈ ریڈارز بھی ہوتے ہیں، جس پہ سیٹلائٹس بھی ہوتے ہیں۔ سیٹلائٹس بھی جہازوں کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، جس میں اس کے علاوہ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہوتی ہیں، آپ کی طرف سے ہوتے ہیں، آپ کے دشمن کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا جو بیٹل فیلڈ بن گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ کہ رافیل جو ہے وہ 2020 میں آ گیا تھا انڈیا کے پاس۔ ہمارے پاس جو یہ آئے ہیں J-10C آیا صرف 2 سال پہلے آیا۔ اس 2 سال میں ہماری ایئر فورس نے اور ہمارے پائلٹس نے اور ان کے اندر جو ٹریننگ کے ادارے ہیں اور جو آپریشنل ادارے ہیں، انہوں نے اتنی محنت کی کہ انہوں نے 2 سال کے اندر اس پہ وہ کنٹرول حاصل کر لیا اس کی امپلائمنٹ کے اوپر، کہ جب یہ موقع آیا تو ہمیں بتایا گیا، جب اس دن بریفنگ ہو رہی تھی DGISPR کے ساتھ، ایئر فورس کی بریفنگ تھی، کہ ہوا میں جا کر یہ ان کا جو کوڈ آف ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں وہ چینج ہوئی، رولز آف انگیجمنٹ چینج ہوئے کہ اب آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے۔ اب یہ ایک اتنی فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے ہوا میں، 500 ناٹس یا 700-800 کلومیٹر پہ آپ اڑ رہے ہیں، 800-900 کلومیٹر پہ آپ کو دشمن اڑ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس تمام سینیریو میں آپ کے پاس 1 منٹ سے بھی کم ٹائم ہوتا ہے۔
آپ اس 1 منٹ سے کم بھی آپ نہ صرف کہ پوری اویئرنیس لیتے ہیں، آپ کا جو بیٹل ہوتا ہے وہ کئی 20 جی اچھا شاید اعتراض کر کے اچھا ٹھیک، وہ ہمیں تمام تر تفصیلات بتا رہے تھے لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کے بنا پر جی واپس آ گئے. جی جاری رکھیے گا اپنی گفتگو. جی سر بات کمپلیٹ کیجئے. میں کہہ رہا تھا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا پھر وہی میرے خیال سے پرابلم آ رہی ہے ٹیکنیکل وجوہات کے جن کے بنا پر یہ تمام تر صورتحال ہے. اچھا اس وقت ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب بھی موجود ہیں. سر جاننا چاہیں گے یہ تمام تر صورتحال بنتی ہے، اس میں خاص طور پر بہت پروپیگنڈا کیا گیا، ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ایک کمپلیکسٹی کا شکار ہوئے، کمپلیکس کا شکار ہوئے، ایک انفیریورٹی کمپلیکس رہا کہ شاید بھارت بہت آگے ہے، بھارت کا دفاع بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے اور ان کا بجٹ ہی اتنا زیادہ، اور خاص طور پر یہ جو ایک ایسی وار کہ جس کے اندر خاص طور پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنیکل وار فیئر کہ جس کے اندر آئی ٹی کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ شاید ہم بہت پیچھے رہ گئے. لیکن آج پاکستان نے ثابت کیا کہ کچھ بھی ہو ہم نے سائبر وے میں بھی ان کو ایک پورا ایک مقابلہ دیا ہے اور خاص طور پر ان کے لیے مشکلیں کریٹ کی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کو کس طرح سے اس تمام صورتحال سے باہر نکالا جائے گا؟ یقینی طور پر آج بھی ان کو باہر نکالا گیا. میں جی اس سے تھوڑا سا اس سوچ سے اختلاف کروں گا. ہم سائیکولوجیکلی کبھی بھی انڈیا کی سپیریورٹی ہم نے تسلیم نہیں کیا جی، اور قوم کے طور پہ اس فوج کے طور پہ ہم کبھی مرعوب نہیں ہوئے. دشمن سے جب مرعوب ہوتے ہیں آپ یا اس کو سپیریئر تسلیم کریں تو تب آپ کے لیے مسائل بنتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس چیز کو، ان کی سپیریورٹی کو تسلیم نہیں کیا. ہماری تاریخ 47 کے بعد کی تو شاندار ہے. ہماری ہزاروں سال کی تاریخ ہے اس انڈیا کے ساتھ، یعنی اسی انڈیا میں تھے نا. تو ہم نے کبھی بھی ان کو اس قابل نہیں سمجھا، انڈیا کو، پاکستان نے خاص طور پہ، کہ یہ سپیریئر ہے. ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی کمانڈ کیسی ہے، ناراضگی معاف، آپ کی لیڈرشپ کیسی ہے، آپ کا جو سپہ سالار ہے وہ کیا ہے. تو فرق یہاں پہ آ کے پڑتا ہے. آپ کو لیڈ کرنے والا کون ہے، فرق یہاں پہ آ کے پڑتا ہے. جوان آپ کا ہمیشہ سے دلیر رہا ہے، جوان آپ کا یہ قوم ہمیشہ سے دلیر قوم رہی ہے، سوائے منافقین کے ایک ٹولے کے جو ہر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی پرسنٹیج ہمارے پاس 5-6% بھی نہیں ہوگی. ان کو چھوڑ کے آپ کی قوم ایک غیرت مند، ایک مضبوط قوم ہے. اور آپ کی اب اس دور میں اس 5-6 دنوں نے آپ کو ڈومیسٹکلی بھی ثابت کر دیا کہ آپ مضبوط ہیں، انٹرنیشنلی بھی آپ ایکسپٹڈ ہو گئے کہ آپ مضبوط ہیں بیکاز آپ کی لیڈرشپ کمال کی ہے. تو پاکستان کبھی بھی مرعوب نہیں ہوا انڈیا سے. اور ہاں، یہ ایک بہت اچھا اس پورے خطہ کے اندر ایک بہت اچھا تاثر یہ گیا ہے کہ پاکستان جس طرف ہوگا پاور کوریڈورز کو وہ مجبور کرے گا. لیکن اس مجبوری کے لیے ہمیں کیا ضرورت تھی؟ حکمت عملی، سنجیدگی، سچائی، دلیری، مدبرانہ فیصلے اور ہماری جو اچھی نیت تھی. رائٹ فرام دا ڈے ون ہم نے اس چیز کو چیلنج کیا ان کو کہ دیکھو یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. ہم ہر مقام پر آ کر ہر قسم کی غیر جانبدار انکوائری میں ہم شامل ہوتے ہیں. ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں. آپ نے دنیا کو باور کرایا، انہوں نے دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ پاکستان نے کیا. دنیا نے ان کی بات نہیں مانی، آپ کی بات مانی.